بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نورانی قاعدہ تختی نمبر 10 بہت اہم تختی ہے۔ اس تختی کے اہم فائدے، بنیادی باتیں: حرف کا مخرج معلوم کرنے کا طریقہ اور اس کی مشق۔ نمبر 2، حرف کی صفت معلوم کرنے کا طریقہ اور اس کی مشق۔ نمبر 3، حروف قلقلہ میں قلقلہ کرنے کی مشق۔ نمبر 4، بہت اہم بات وہ کیا ہے؟ حروف قلقلہ کے علاوہ باقی حرفوں کو قلقلے سے بچانے کی مشق۔ سمجھ آگئی بات جی؟ تو اب حرف کا مخرج معلوم کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ بھی نوٹ کیجئے گا، جمال القرآن میں بھی لکھا ہوا ہے۔ حرف کو ساکن کر کے اس سے پہلے حمزہ متحرک لگا کر پڑھیں، جیسے اس تختی میں پڑھا جائے گا۔ حمزہ متحرک لگا کر پڑھیں۔ آگے دو باتیں ہیں، جہاں پر آواز ختم ہو یا جہاں پر زبان لگے وہی اس حرف کا مخرج ہے۔ یعنی جیسے حروف حل کی اس طرح کے حروف ہیں، ان کے اندر کیا ہوگا؟ آواز ختم ہو، ٹھیک ہے؟ جو زبان سے ادا ہوتے ہیں ان میں کیا کہیں گے؟ جہاں پر زبان لگے۔ سمجھ آئے گی بات جی؟ تو اب ترتیب سے ہم پڑھنے لگے ہیں۔ سب سے پہلا حرف تو اس کی ہجا کے پھر وہی دو طریقے جو آپ لوگوں نے پہلے سمجھ لیا کہ حمزہ با زبر اب یوں پڑھتے ہیں، اور ہمارا جو طریقہ استادوں کا کیا چلا آ رہا ہے؟ حمزہ زبر با اب۔ دیکھیے گا جی، پہلے سب سے پہلے ہم کہتے ہیں مخرج معلوم کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ حمزہ زبر با اب۔ اب جب آپ نے پڑھا اب تو کوئی مخرج معلوم ہو رہا ہے یا یکدم ہونٹ کھل گئے پتہ ہی نہیں چلا؟ بچے کو پتہ نہیں چلے گا کہ بھی کیا اس کا مخرج ہے۔ تو لہذا مخرج معلوم کرنے کے لیے وہاں پر ہونٹوں کو بند کر کے روکیں گے تو دونوں فائدے ہو جائیں گے۔ اب اب ایک فائدہ کیا ہے؟ دونوں ہونٹوں ملے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بچے کو یاد ہو جائے گی یہ بات کہ با کا مخرج کیا ہے؟ دونوں ہونٹوں کو ملانا۔ دوسری بات، جب ہم نے پڑھا اب آواز کیا ہو گئی؟ تو اس کے اندر صفت شدت بھی ظاہر ہو گئی۔ یہ صفت شدت کے اندر کیا ہوتی ہے؟ آواز بند ہو جاتی ہے۔ تو پھر جناب ہم تو پڑھتے ہیں آپ، وہ کیسے ہوگا؟ کہتے ہیں جب پڑھتے ہوئے آواز بند ہوئی یہ صفت شدت ہے، بند ہونے کے بعد جو آواز ہلی وہ صفت قلقلہ ہے۔ اب دونوں کو علیحدہ کیسے پڑھیں گے؟ اب ب، دو علیحدہ ہے۔ اب دونوں کو اکٹھا کریں گے، اب، زور نہیں لگانا۔ ایک اور اہم بات، حروف قلقلہ میں جو قلقلہ کرنا ہے وہ خود بخود پیدا ہو جاتا ہے قلقلہ یا قلقلہ کرنا پڑتا ہے؟ تو کیا جواب ذہن میں؟ قلقلہ خود بخود ادا ہو جاتا ہے، اور جو قلقلے کی کوشش کرتا ہے نا قلقلہ کرنے کی وہ پھر شد پیدا کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے اب، وہ غلط ہو جائے گا۔ تو جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں اب، کب، تو قلقلہ خود بخود ادا ہوتا ہے۔ قلقلہ بچوں، ایب، اوب جی، تو لہذا حرف قلقلہ پر اس پر توجہ رہے۔ اور پھر حمزہ کی زبر زیر پیش، یہ معروف ادا ہوں مجہول نہ ہو، یہ غلطی عموماً اس میں ہو رہی ہے جی۔ حمزہ زبر طاعت، زبان مخرج سے لگ گئی؟ اچھا جی، اب زبان آواز رک گئی کس کی وجہ سے؟ صفت شدت کی وجہ سے۔ اب اس کے بعد ات، یہ تھوڑی سی جو سانس نکلی ہے یہ صفت حمزہ ہے، ٹھیک ہے؟ حمزہ زبر طاعت جی، ایت، اوت، سمجھ آگئی بات جی؟ آگے کیا ہے جی؟ جیم، تا، توجہ کیجئے گا۔
حمزہ زبر تا اچھا جی، ایک اور بات بھی اس میں ذہن میں آ گئی کہ اسی طرح اس کو ہم تینوں حرکات کے ساتھ ہم پڑھ رہے ہیں نا، تو آواز کے اور مخرج پہ دونوں پر توجہ رہے. اب یہاں آواز نہیں ہوگی، یہاں سانس ہوگا. وہ بس اوقات اس کی سانس کی آواز نہیں سنائی دیتی تو پھر نہیں محسوس ہوتا. اسپیکر کے اندر تو پتہ چل جائے گا آپ کو. حمزہ زبر تا. بچے کو کیسے بتائیں گے؟ بیٹا اپنا ہاتھ منہ کے سامنے کریں، آپ کو سانس نکلتی ہوئی محسوس ہوگی. جی زبان مخرج سے لگ رہی ہے، مخرج معلوم ہو گیا جی. سانس جاری ہو رہی ہے تو صفت حمس بھی معلوم ہو گئی. سمجھ نہیں بات؟ حمس اور رخوت جی. عید سانس جاری ہے نا، تو سیٹی بالکل نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے بس عید، یہ تو یہ غلط ہے. عید جی. حمزہ زبر جیم اج. جب روکا تو زبان کا درمیان اوپر تعلق سے لگ گیا. یعنی اگر آپ پڑھیں گے نا آج، تو اب آپ کو خود محسوس نہیں ہو رہا نا، اندازہ کریں. تو بچے کو کیسے پتہ چلے گا کہ زبان کہاں لگ رہی ہے؟ روکیں گے زبان کو تب پتہ چلے گا. پریکٹس سمجھ نہیں پاتے؟ آج دیکھا بیٹا زبان کا درمیان اوپر لگ گیا تعلق سے. شاباش. تو اب اس کو مکمل پڑھیں گے. حمزہ زبر جیم اج ایج اوج جی. حمزہ، اور یہ دونوں باتیں سمجھ آئے گی. مخرج اور اس کے اندر آواز بند کیوں ہوئی؟ صفت شدت. اور پھر جو آواز ہلی ہے وہ کیا صفت قلقلہ. حمزہ زبر ہا. دیکھو آواز کا مسئلہ ہے، جہاں آواز ختم ہو وہ صرف کا مخرج. اب اس کے اندر کیا جاری ہو رہا ہے بھائی؟ سانس. صفت حمس. ای زیر معروف ہو. اوہ جی. حمزہ زبر خو. جی تو اس کے اندر کیا ہے بھائی؟ صفت حمس ہے. تو آواز کا مسئلہ ہے. ای اوہ. سمجھ آ گئی بات؟ حمزہ زبر دال اد. مخرج کی زبان لگ گئی جی. اد عید اود. حمزہ زبر جی. دونوں باقی باتیں سمجھ آ گئی نا، مخرج بھی صفت شدت بھی اور قلقلہ بھی. حمزہ زبر ذال از. اس میں کیا ہو رہا ہے بھائی؟ زبان دانتوں کے، بولو نا بیٹا، سرے سے لگ رہی ہے اندرونی کنارے سے، تو یہ اس کا مخرج ہو گیا. اور کیا ہو رہی بھی؟ آواز جاری. صفت رخوت. صفت رخوت. شاباش. اب دیکھو نا یہ غلطی کیا ہوتی ہے؟ یہ غلطی ہو رہی ہے. یوں نہیں کرنا، آواز جاری رکھنی. اور آواز جاری آپ زبردستی نہیں کریں گے، قدرتی طور پر جو اس کی طبعی طور پر اس کے اندر آواز کا جاری ہونا ہے نا، جو پایا جا رہا ہے وہی جاری ہوگی. کہتے ہیں جیسے اب ایسے نہیں ہوگا، یوں نہیں ہوگا، یہ غلط ہے. ٹھیک ہے، اتنی جاری ہوگی. حمزہ زبر را. او. اب دیکھو او میں زبان اپنے مخرج سے لگ رہی ہے جی. کون سا؟ زبان کا کنارہ اوپر والے دو دانتوں کے مسوڑوں سے، زبان کی کوئی تو تعلق سے. او. حمزہ زیر. اور یہ جو یہ کیا ہے؟ یہ صفت توسط ہے، یعنی رخوت کے قریب قریب آواز کا جاری ہونا. اور یہ مزید جو ٹھہرا ہوا یہ ہے مشابہت تکرار، صفت تقریر. ٹھیک ہے جی. او ایل اور جی. حمزہ زبر زا از. تو دیکھو زبان مخرج سے لگ گئی از. اور کیا ہو رہا ہے بھائی؟ آواز جاری رخوت کی وجہ سے.
اور یہ جو یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ بولو بھائی، یہ سختی ہے نا؟ بولو بھائی، استغفر اللہ، سختی کہاں ہے بھائی؟ یہ صفت صغیر ہے بھائی۔ سختی ہو تو شدت ہے، شدت کا معنی آواز بند ہونا، آواز تو بند نہیں ہو رہی، اب یاد رہ جائے گی آواز بند۔ ہاں تو یہ بیٹا صفت صغیر ہے، اس کو کئی سختی سمجھتے ہیں۔ دیکھو جی سختی ہے نا، شدت ہے ہی نہیں اس میں، تو کیا ہے صفت شاباش، رخوت اور صفیر۔ از، 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 جی حمزہ زبر سین اس، ہاکذا اس کا مخرج اور صفت ہے دونوں طرح۔ اس، اس، حمزہ، اور دیکھیں ایک اور بات بھائی، دیکھا حمزہ پیش سین اس، اب ساتھی کیا کر اس، تو ایسے آخر کا گھونٹ گھونٹ نہیں کرنا بھائی، حمزہ کے اوپر پیش ہے، سین کے اوپر پیش نہیں ہے۔ اش، گھونٹ کیوں خراب ہو رہا ہے؟ اش، 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 گھونٹ واپس آ جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ صاد پر توجہ دیجئے، ایک آدھا حرف پڑھ لیتے ہیں۔ حمزہ زبر صاد اوف، جی یہ بات تو یاد ہے نا، ہجا کرتے وقت حرف کا نام پورا لینا بھائی۔ حمزہ زیر صاد اس، جی تو اس کے اندر ساری باتوں کا خیال رکھنا بھی، حرف کا نام پورا لینا ہے، مد کرنی ہے اور موٹا بھی پڑھنا ہے، پھر ہجا کرتے وقت بھی اس کو صحیح پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ زیر کی وجہ سے سواد باریک ہو کر تبدیل نہ ہو جائے، لہن جلی ہے بھی گناہ ہے، حرف بدلے گا معنی بدل جائے گا۔ اس، جی تو صفت رخوت بھی پائی جا رہی ہے، ہمس بھی پائی جا رہی ہے، اور صفت صفیر بھی پائی جا رہی ہے، استعلاء ہے، پر بھی ہوگا جی۔ حمزہ پیش صاد اس، اوف، اس، ٹھیک ہو گیا جی، سمجھ آئے گی بات؟ تو اگلے حرف سے انشاءاللہ آگے کل مکمل کر لیں، مشق کریں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔